اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب عجیب اعتراض لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور ان کے دلوں میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے نفرت پیدا کرنے کے لیے عجیب اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضور والا اعلیٰ حضرت تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو یہ بریلوی لوگ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ تو دیکھیں، یہ کم علمی اور اہل علم سے ناواقفیت کی بنا پر یہ حالت ہوتی ہے ان لوگوں کی کہ جو طرح طرح کے فالتو کے اعتراضات امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو اعلیٰ حضرت ان کے زمانے کے اعتبار سے کہا جاتا ہے، اور لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ بھائی حضور اعلیٰ حضرت ہیں، تو ہم نے کب کہا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ساری دنیا میں اعلیٰ حضرت ہیں؟ تو حضور والا بات یہ ہے، صرف سمجھا جائے کہ اعلیٰ حضرت اپنے زمانے کے ہم عصر لوگوں میں اعلیٰ ہیں۔ ان کے زمانے کے ہم عصر میں جتنے حضرات ہیں ان تمام حضرات میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، نہ کہ ہم نے یہ کہا معاذ اللہ کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت معاذ اللہ ساری دنیا میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ تو بات جو اصل ہے وہ لوگوں تک پہنچائی جائے بجائے اس کے کہ لوگوں کو گمراہ کر دیا جائے۔ تو یقینی طور پر ہمارے لیے اعلیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، لیکن جو ہم امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے زمانے کے اعتبار سے ان کے ہم عصر کے درمیان، چونکہ وہاں پر ان کے زمانے میں محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، محقق بھی تھے، مؤلف بھی تھے، مصنف بھی تھے، اتنے تمام لوگوں میں وہ کہتے ہیں نا کہ پھول تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن ہر ایک کو گلاب کا پھول نہیں کہا جا سکتا، اس لیے حضرت تو بہت سارے ہیں لیکن ہر ایک کو اعلیٰ حضرت نہیں کہا جا سکتا۔ تو اعلیٰ حضرت کے زمانے میں حضرت بہت سارے تھے لیکن اعلیٰ حضرت صرف ایک ہی ہیں جن کو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہا جاتا ہے۔ تو خدا اعتراض کر کے لوگوں کو گمراہیت کی طرف نہیں لے کے جائیں، اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے خلاف بغض ان کے دلوں میں پیدا نہیں کریں، بلکہ جو حقیقت ہے وہ واضح کریں، اور احمد رضا کی جو محبت ہے ان کے دلوں کو، اس احمد رضا کی محبت سے ان کے دلوں کو اجاگر فرمائیں۔ اور میں کہا حضور والا اعلیٰ حضرت کی اگر شان فقاہت دیکھی جائے، اعلیٰ حضرت کی شان علم حدیث دیکھی جائے، شان علم تفسیر دیکھی جائے، آپ کی شاعری کا فن دیکھا جائے، تو یقینی طور پر بندہ بے ساختہ کہتا ہے کہ واقعی یہ حضرت نہیں، یہ اعلیٰ حضرت ہیں، واقعی ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ میں ان کی ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ امام المحدثین مولانا شاہ وسیع محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس چلے گئے۔ وہاں پر ان کی لائبریری میں ایک کتاب دیکھی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، کہ جو کتاب اہل علم جانتے ہیں العقود الدریہ کے نام سے ملتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت وہ کتاب دیکھے تو اعلیٰ حضرت کے پاس اپنے گھر میں وہ کتاب موجود نہ تھی، تو آپ نے مولانا شاہ وسیع محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا کہ مجھے یہ کتاب چاہیے تاکہ میں اس کتاب کو یاد کر سکوں۔ تو مولانا شاہ وسیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو اجازت دی، کہا حضور والا ٹھیک ہے آپ یہ کتاب لے جائیں اور یاد کر سکتے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو کسی کام کی وجہ سے ان کے یہاں رکنا پڑ گیا۔ ایک دن اور ایک رات میں امام احمد رضا خان ایسی ضخیم کتاب کے جو 2 جلدوں پر موجود ہے، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک رات اور ایک دن کے اندر یہ 2 جلدیں پڑھ لیے۔ اور دوسرے دن جب مولانا شاہ وسیع محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کو چھوڑنے جا رہے تھے تو کہا حضور والا یہ جو کتاب العقود الدریہ ہے آپ یہ لے کے نہیں جا رہے؟ تو احمد رضا نے فرمایا نہیں، مجھے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اس کتاب کو پڑھ لیا ہے، یہ کتاب مجھے یاد ہو چکی ہے۔ تو مولانا شاہ وسیع محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے حضور والا کیا آپ کو یہ دونوں جلدیں یاد ہو چکی ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ اب مجھے اگر کوئی فتویٰ لکھنا ہوگا تو کئی 3 مہینوں تک، آپ نے لکھا ہے آپ کے سوانے میں کہ 3 مہینوں تک تو میں اس کی عبارت لکھ سکتا ہوں بغیر دیکھے، اور اس کتاب کے جو مفہوم ہیں وہ ساری عمر مجھے یاد رہے گا۔ تو میں کہا جس کی شان فقاہت ایسی ہونا تو باخدا اس کو حضرت نہیں بھی اس کو اعلیٰ حضرت ہی کہا جا سکتا ہے، اور اس کی شان علمی کو دیکھ کر بندہ بے ساختہ کہتا ہے کہ احمد رضا تیری شان یہ ہے کہ عرب کے علماء ہوں کہ ہندوستان کے علماء ہوں یا آج پاکستان کے علماء ہوں، سب تیرے نام سے اپنے نام کو جوڑنا باعث فخر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے لیے سعادت والی بات ہے کہ ہم احمد رضا کے غلام ہیں، ہم احمد رضا کی تعلیمی یافتہ لوگ ہیں، احمد رضا کے دکھائے ہوئے طریقہ کار پر چلنے والے لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت امام اہل سنت کی محبت سے ہمارے دلوں کو اجاگر فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔